اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم اهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد معزز و مکرم و محترم سامعین، حاضرین، اہل اسلام، ارباب طریقت و معرفت، آج جمعۃ المبارک کے مبارک اجتماع میں عرس شریف کی تقریب سعید منعقد ہے اور سلسلہ عالیہ قادریہ حضور غوث الثقلین غیث الکونین غوث الارض والسماء غوث الجن والانس سیدنا امام الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، آپ حضرت شہنشاہ ولایت امام المسلمین مولا المؤمنین اسد اللہ الغالب شیر خدا علی مرتضیٰ تاجدار حل عطا، آپ کے فیضان کے قاسم حضرت غوث الثقلین ہیں
اور حضرت غوث الثقلین کی نسبت مبارکہ پاک مقدس اس کے وارث سلسلہ عالیہ قادریہ کے مجاز اور صاحب سجادہ اور انوار غوثیہ کے محبت جن کے سینہ کو اللہ نے فیوز برکات علویہ اور قادریہ کا گنجینہ بنایا، شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر کرم حسین شاہ نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مدعاہ، جو منگانی شریف ضلع جھنگ میں یہ فیضان قادریہ کے، قطبیہ کے، شیرویہ کے یہ قاسم فیضان ہیں، اور آج ان کے عرس مقدس کی تقریب ہے، اور ان کی توجہات عالیہ روحانیہ ذاتیہ جو منبع فیوز و برکات ہیں، ان کی توجہات سے انشاءاللہ جو راسخ العقیدہ مریدین ہیں انشاءاللہ ان کے دلوں کی طرف ان کی نسبتیں متوجہ ہیں، اور ان کے فیوز و برکات سے حظ وافر حاصل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی حضرت کے فیوز و برکات کے قاسم اور حضرت کے جانشین شیخ طریقت اور صاحب امر سلسلہ عالیہ منگانی شریف حضرت شیخ طریقت قبلہ پیرزادہ مظہر حسین صاحب دامت معالیکم قادری، اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت کے جانشین کی توجہات خاصہ سے ہر مرید کو مستفید فرمائے، اور تمام سعادتگان گرامی خانوادہ عالیہ سلسلہ عالیہ منگانی شریف ان کے فیوز و برکات علمیہ و روحانیہ اور توجہات سے اللہ تعالیٰ اس سلسلے سے جو سلسلہ الذہب سے بھی اونچا ہے، اس لیے کہ اغلا قیمتی یہ نسبت ہے جس نسبت کا ایک تعلق اور ربط آپ کے قلب سے ہے، اور اس کی انتہا مولا مرتضیٰ شیر خدا تک ہے، اور مولا مرتضیٰ شیر خدا کے توسط سے ہم غلاموں کو یہ نسبت سرکار دو عالم اللہ کے حبیب کے قدمین شریفین تک متصل کر دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تیرا پیر میرا پیر، دستگیر دستگیر، تیرا پیر میرا پیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ارباب طریقت اور طالبان معرفت کے لیے میں بامر مجبوری کے دریائے چناب اور دریائے جیلم کے درمیانی علاقے سے، جس کو چج دواب کہتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لہجے کا پنجابی کا تھوڑا فرق ہے، اس لیے میں یہاں آپ کے سامنے اردو میں تقریر کر رہا ہوں، اور آپ کے یہ نسبتوں سے چمکتے دمکتے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پیشانیاں سلامت رکھے اور پیشانیوں پر نور سلامت۔ قادری نسبت ہے، لہذا کوئی ذکر سری کی پابندی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے جہر سے بات کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو دعا دے رہا ہوں، آمین تو کہہ دیں زور سے۔ وہ ولدالین کے بعد آمین ہے، جس کو احناف کے نزدیک خفیہ کہنا چاہیے۔
دعا کی آمین آپ کہہ سکتے ہیں زور سے. دوستو سلسلے تمام ان کو سلسلہ کہتے ہیں نا, سلسلہ. اور سلسلے کو سمجھنا آپ کا ہی کام ہے. انڈیا والوں کو سمجھ نہیں آتی سلسلے کیا ہوتے ہیں. سلسلہ عالیہ, عظیمہ, مقدسہ, مطہرہ, منورہ, مبشرہ, قادریہ, یہ وہ نسبت عظیمہ ہے. مومنین کرام, اللہ کے نیک بندو, یہ وہ نسبت ہے کہ اس کو قادریہ کیوں کہتے ہیں, حالانکہ یہ حیدریہ ہے, یہ علویہ ہے, یہ ائمہ اہل بیت کا سلسلہ ہے. قادریہ کہتے ہیں امام حسن مجتبی کا شہزادہ, بغداد کا والی, پیروں کا پیر, غوث الثقلین, جس کی نسبت سے اس کو قادریہ کہتے ہیں. نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ مدانی شریف, تیرا پیر میرا پیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر بھی سلسلہ یہ عربی کا لفظ ہے, اسی کی جمع سلاسل. قرآن میں سلاسلہ و اغلالم و سعیرہ, یہ سلاسل ان زنجیروں کا ذکر ہے, بیڑیوں کا ذکر ہے کہ جو جہنمیوں کو پہنائی جائیں گی اور کھینچ کر ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا. لفظ ان کے لیے آیا سالم و سعیرہ. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اسی آیت کریمہ کا درس ہرات شہر میں افغانستان میں ارشاد فرما رہے تھے کہ دروازے پر ایک بزرگ آئے جن کا نام حضرت نجم الدین کبرا ہے. آپ نے فرمایا راضی اے کافر کیڑے کو تکڑے نے جنہوں نے بیڑیاں مار کے دوزخ میں فرشتے کھچ دینے پہ. اصل نے سنے ہیں فرشتہ پر لاوے تے ہر شے اڑ جاتی. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہ بس ان کی تحقیر کے لیے, حقارت کے لیے, یہ واضح کرنے کے لیے کہ ان کو کھینچ کر اوندا کر کے دوزخ کی طرف کھینچا جا رہا ہے, زور کی بات نہیں. فرمایا پھر سلسلہ کہو, پھر سلاسل کیوں کہتے ہو؟ کا اور زیادہ اس کی تحقیر کو واضح کرنے کے لیے حضرت نجم الدین کبرا نے کہا ہاں ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے. کیوں کہ سلاسلہ کا تو مطلب ہے بیڑیاں, اور وہ بیڑیاں ان کو مار کے دوزخ کی طرف ان کو کھینچا جا رہا ہے, تحقیر ہے. لیکن میں تو سمجھا تھا کہ پتہ نہیں کتنے تکڑے ہیں وہ جن کے لیے اتنی بیڑیاں ہیں. ہمیں تو اپنے یار کی زلف کے ایک کنڈل میں باندھ رکھا ہے اور بھاگنے کے قابل نہیں چھوڑا. وہ کتنے تکڑے ہیں جن کے لیے اتنی بیڑیاں بنا رکھی ہیں. ہمیں تو محبوب کی زلف کی ایک گرہ سے باندھ رکھا ہے. نہ نفس کی پیش چلتی ہے, نہ شیطان کی پیش چلتی ہے, نہ ہوائے نفس کی پیش چلتی ہے. محبتوں نے ایسا جکڑا کہ اپنی ذات کی بھی ہوش نہیں رہی ہے. گرامی قدر, آپ کے لیے سلاسل کا لفظ نہیں بولتے. ہمارا کوئی نقیب محفل ہو تو بولنا چاہے کہ شاید سلسلے کی جمع سلاسل بولیں, کہیں وہ جہنمیوں کے لیے بولو. یہ یار کی زلف سے بندے ہیں, ان کو ایک سلسلہ ہی کافی ہے. یہ اہل محبت ہیں, یہ اہل مودت ہیں.
یہ صاحب رحمت ہیں، صاحب خزینہ ہیں، جن کا سینہ گنجینہ ہے، ان کے لیے اس تکلف کی ضرورت نہیں، سلاسل نہیں سلسلہ، اور وہ بھی اس لیے کہ کوئی شک میں نہ رہے کہ اس سلسلے کی ایک کڑی، ایک کنڈا اس کا تعلق ان کے سینے سے ہے، اور آخری کڑی مولا مرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جڑی ہوئی ہے گنبد خضرا کے مکین کے دروازے کے ساتھ۔ ابھی بھی آپ نے جہر سے اس مسئلے کا استقبال نہیں کیا۔ دیکھو سلسلہ کہتے ہیں سنگل کو جس کی کئی کڑیاں ہوتی ہیں، گھریاں ہوتی ہیں، ایک بھی لوز کر جائے تو ڈنگر بندھا نہیں رہتا گلے پر۔ اس لیے حضرت قبلہ عالم جن کے عرس میں آپ بیٹھے ہیں، ان کے مرشد کا نام بھی آپ کو یاد ہے، ان کے دادا مرشد کے بھی یاد ہے، شیرن پاک کا نام بھی یاد ہے، کتب پاک کا نام بھی یاد ہے۔ شجرہ پڑھنے والا ایک ایک مرید اہل محبت سحری کے وقت ایک ایک مرشد کو یاد کرتا ہے، ہر روز بتاتا ہے میری کڑیاں ٹوٹی نہیں، میرے نفس کا جانور باندھ رکھا ہے میں نے، اور میرے پاس جو طاقت ہے وہ میری نہیں، میرے مالکوں کی طاقت ہے جو مجھے ہر وقت نفس امارہ سے بچا کے رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ منگانی شریف، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، یہ شجرے صاحب خبر جو مقامات سے واقف ہیں وہ اس سے واقف ہوتے ہیں۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ پیرزادہ طاہر حسین صاحب مدثر لہو 2 جلدوں پر مشتمل ان کی طرف سے جو تذکرہ انہوں نے مدلل مفصل تحریر کیا، میرے پاس ان کے ایک مرید ثاقب صاحب جو وکیل ہیں، وہ فرقان صاحب، وہ میرے پاس لے کر آئے، میں نے سفر میں دیکھتا رہا اور اپنی آنکھوں کو بھی اور اپنے دل کو بھی منور کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ کیوں؟ تحریر وہ ہوتی ہے کہ جس کا ذکر ہوتا ہے اس کی نسبت کی خوشبو اس میں محسوس ہوتی ہے۔ لکھنے کو ورنہ ہزاروں صفحات لوگوں نے لکھے، لیکن نہ لکھنے والے کی سمجھ، نہ پڑھنے والے کی سمجھ، نہ جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے اس کی سمجھ۔ کیوں؟ کہ ان کے اس بات سے کیا سمجھ آئے جن کو دنیا میں ساری زندگی توحید کا نقطہ نہ سمجھ آئے، مقام مصطفیٰ سمجھ نہ آئے، جن کو مقام شاہ ولایت ہی سمجھ نہ آئے، جس کو مقام غوث الثقلین سمجھ نہ آئے، وہ نصیب مارا ہمیں کیا بتائے گا کہ انسان کیا ہے اور مقصد تخلیق انسانیت کیا ہے۔ ارے رب جسے اپنی معرفت دیتا ہے اسے سب سے پہلے اپنے محبوبوں کے مقام کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہی راستہ ہے ہدایت کا، اور جتنے بھی سلاسل ہیں یہ قادریہ ہے، اور قادریہ کے لیے یوں نہیں، میں آپ کو متوجہ کرتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہوں، آج کل خطبہ جس جگہ بھی تقریر کر رہے ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم پیر بھائی ہیں، اور ہر سلسلے کے لیے ان کے پاس گڑا ہوا ایک جملہ ہوتا ہے وہ سب کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، آج کہہ رہا ہوں چیک کر لینا، 1,00,000 سے زیادہ تقریریں میری نیٹ پر موجود ہیں، چیک کر لینا، جو آج کہہ رہا ہوں یہ جملہ کسی سلسلے کے لیے بھی نہیں کہوں۔ یہ خطابت کی بات نہیں، یہ ایمان کی بات کر رہا ہوں، محبت کی بات کر رہا ہوں۔
قادری فقیروں سن لو، علی مولوی شاہ ولایت ہے، ان کا جانشین پیروں میں پیران پیر دستگیر غوث جیلانی بغداد والا ہے۔ تو پھر کیوں بھولتے ہو کہ شاہ کی سواری سواریوں کی شاہ ہوتی ہے، شاہ کا سلسلہ سلسلوں کا شاہ۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، دستگیر دستگیر، تیرا پیر میرا پیر۔ علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سارے اقطار جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، جس کے دروازے پر سورج طلوع سے پہلے سلام کرے، شام طلوع سے پہلے، چاندنی بکھیرنے سے پہلے، ما منہا شہور او دہور، ارے زمانے جس کے در پہ سلام کریں، مہینے جس کے در پہ سوال کریں اور سلام کریں، دن کا سورج طلوع سے پہلے جس ولیوں کے بادشاہ کے دروازے سے طلوع کی اجازت مانگے، وہ ہے قصیدہ غوثیہ کا والی اور سلسلے کا والی، غوث الثقلین وغیث البلدین، غوث الجن والانس سیدنا امام شیخ عبد القادر جیلانی، اور جن کی رحمتوں کے سائے ہیں منگانی شریف کے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے مقامات عالیہ کی خبر کس کو ہے؟ اس کے ہیں، اس کے ہیں، جس کے ہیں، کس کے ہیں۔ باتیں ہو رہی ہیں، یہ سلسلہ قادریہ کے مرشد ہے۔ میں نے کہا سلسلہ قادریہ کے مرشد نہیں، امت محمدیہ کے مرشد۔ قادری تو ان کے ملنگ ہیں، قادری تو ان کے ملازم ہیں، قادری ملازم ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو یہ عہد کر چکے ہیں کہ دوسرے سے فیض ملے بھی تو ہم دیکھیں گے نہیں، کیوں؟ بسا لیا آنکھوں میں اور بسا کے آنکھیں بند کر لی، فیض کا سوال نہیں، مرشد، مرشد ہی تو ہماری منزل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم وہ نہیں قادری ملنگو، ہم وہ نہیں کہ جو یہ درس دے دیں خیر جہاں سے بھی ملے لے لو، کیونکہ خیر لینا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، خیر لینا ہے لیکن غوث پاک سے لینا، اور وہ خیر نہیں لینا ہے جس کے دینے کی اجازت غوث پاک کو نہ ہو، کوئی اور دے گا تو نہیں لیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم تو اپنے پسند کے بغیر شربت بھی نہیں پیتے، اپنی پسند کے بغیر جوس بھی نہیں لیتے، اپنی پسند کے بغیر کپڑے نہیں پہنتے۔ تو جب رب نے ہمارے دل چن لیے غوث کے رنگ کے لیے، تو اب کسی اور کے رنگ پسند کیوں کریں گے؟ کیوں کہ سب رنگوں میں قادری رنگ پسند آ گیا۔ اور روز روز ہر جائی نہیں کہ رنگ بدلتے رہیں، دروازے بدلتے رہیں، کمی مولا مرتضیٰ کے دروازے پر رب نے چھوڑی نہیں۔ شاہ ولایت ہے اور قاسم فیضان مولا مرتضیٰ مقرر ہے شہنشاہ بغداد۔ تو جو پیر جیسا پیر کوئی نہیں، تو دنیا میں جب تک جیتی ہے مرید بھی دوسرے کے فیض کو قبول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ، دفعہ زور سے آواز آئے سبحان اللہ۔ میں سید ہوں، مرشدوں کی اجازت لے دیتا ہوں، اگر آپ کسی وجہ سے چپ ہو
تو آج کے دن سید آپ سے عرض کر رہا ہے، مرشد انشاءاللہ اجازت دیتے ہیں، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو آخر سادات کا بھی حق بنتا ہے نا کہ وہ آپ کو بلانا چاہیں تو آپ بولیں، کیوں کہ موقع ہو تو بولنا چاہیے نا۔ ہاں مرشد کیوں دیکھیں، مرشد کو پابند کیا رب نے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے میرے حبیب، اپنے آپ کو روکے رکھ ان کے لیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان کو دیکھ رہے ہو تو ان کے علاوہ نظر اٹھا کے بھی کسی کو نہ دیکھنا، کیوں کہ تجھ سے یہ میری خیرات لینے آئے ہیں، میری معرفت کی خیرات لینے آئے ہیں اور تجھ سے لینے آئے ہیں، کیوں میں نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے کہ میری محبت لینی ہے تو میرے حبیب کے پاس آؤ۔ یریدون وجہا، یہ اکٹھے ہوئے ہیں، جھنگ کا کوئی مولوی یا گوجرے کا کوئی مولوی یا ٹوبو ٹیکسی کا نام میں ہاتھ کوئی مفتی، وہ کہے گا غیر اللہ کے لیے جمع ہوتے ہو، اس کو کہہ دو غیر اللہ کے نہیں، یریدون وجہا، آتے محبوب کی نسبت کے پاس آتے ہیں اور آتے لوجہ اللہ ہیں۔ قرآن یہ بتا رہا ہے غیر اللہ سمجھتے تو نہ آتے، غیر اللہ سمجھ کے آنا ہوتا تو انڈیا جاتے، جہاں گلی گلی میں بت بکتے ہیں۔ ہم پیر کرم حسین کے دربار پر آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں کہ یہ اپنے انداز قادریت سے اور فیضان رحمت سے توحید کا رنگ چڑھاتا ہے۔ غیر کا سوال نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو قادری فقیر تو غیر کا وجود ہی نہیں مانتے۔ قطب پیر کے غلاموں، شیرن پیر کے غلاموں، ابن عربی کے مدرسے میں بیٹھے ہوئے بھی اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو کہاں آئے گی؟ اے وجودی تو دوسری کسی چیز کو مانتے ہی نہیں، تو کہتا ہے حلولیہ ہے، حلولیہ تب ہو جب غیر کا وجود مانے، جب ذات مطلق کے بنا وجود کے ہی قائل نہیں تو غیریت کیسے آ سکتا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تیرا پیر میرا پیر، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو میں بول بھی رہا ہوں زور سے، کل کنا توڑی اب پڑھ دی ہے کوئی؟ ٹھیک ہے، توجہ بھائی، اب حضور کو کیا حکم ہوا، ہمارے آقا کو کیا حکم ہے، ذرا توجہ کرو۔ جو مرید مخلص ہو نا تو شیخ بھی کریم ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو رب کا حکم ہے، لا تعد عیناک عنہم، حبیب تم بھی ان سے نظر کبھی پھیرنا نہیں، یہ نہ سردی دیکھیں نہ گرمی دیکھیں، نہ عسر دیکھے نہ یسر دیکھے، نہ تنگی دیکھے نہ آسانی دیکھے۔ یہ برسی بارش میں بھی آئے راستہ طے کر کے، جلسہ دینے والی گرمی میں بھی آئے راستہ طے کر کے، اور ایک جیسے وسائل تو نہیں، دقت کے ساتھ بھی آتے ہیں، مشقت کے ساتھ بھی آتے ہیں، اور کام چھوڑ کے بھی آتے ہیں، وقت کی قربانی بھی کرتے ہیں۔ اب حبیب ہم نے کیا کرنا ہے؟ لا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، کوئی بھی ارادہ ہو فائدے کا، وہ فائدہ کا چاہے دین کا بھی ہو، لیکن
ان پر کسی کو ترجیح نہیں دینی. تیری محبت کے لیے بھی ان کے دل خاص ہونے چاہیے, تیری توجہ کے لیے بھی ان کے دل خاص ہونے چاہیے. جو مرید مخلص ہو تو شیخ کو بھی یہ حکم ہے کہ نظر ادھر ادھر نہ پھیرنا, ان کے دل پر توجہ کر دو اور میری نسبت سے ان کے سینے منور کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. محل کا ایک مولوی مجھے کہنے لگا ترید زینت الحیات الدنیا میں حضور کو خطاب ہے. میں نے کہا مولویوں والی بات کرتے ہو تو یہ مشاکلہ ہے, لفظ یہی ہے, ترجمہ یہ نہیں ہے اس کا. اس کے لیے نہیں تو مختصر المعانی پڑھو اور مطول پڑھو, تمہیں پتہ چلے گا کہ لفظ اور ہے, مراد اور ہے. کوئی شہر دعدو کے مخاطب کون ہے؟ حضور. لیکن کہا کنے جا رہا ہے؟ غوث پاک کو, مولا پاک شیر خدا کو, امام علی مقام کو, حضرت امام زین العابدین کو, حضرت امام محمد باقر کو, حضرت امام جعفر صادق کو, حضرت امام موسیٰ کاظم کو, حضرت امام علی رضا کو, حضرت امام محمد تقی کو, حضرت امام علی نقی کو, حضرت امام حسن عسکری کو, اور قیامت تک, ظہور مہدی تک, ولادت مہدی تک, اللہ, ولادت مہدی تک یہ حکم ہے. قطب الاقطاب, فرد الافراد, سید الاشیاء, فرد الافراد, حبیب خدا حضرت امام الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی کو کہ جب در پہ آ کے بیٹھے خالی نہ لٹانا, جو وہ نگاہ تم پہ رکھے تو آپ بھی نگاہ پھیرنا نہیں, ان کی جھولیاں بھر کے بھیجنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تیرا پیر میرا پیر. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت, قادری پائے تصدق میرے دولہ تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے, کیوں نہ مختار, کیوں نہ قاسم ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. آپ کے در سے کیسے کوئی خالی جاتا ہے؟ جاتا ہے خالی نہیں, یہ خزانے بھرے ہیں, بھرے ہوئے خزانے ہیں, اور یہ فقراء ہیں, فقیر الاللہ ہیں. فقیر الاللہ, اس فقیر کا وہ معنی نہیں کہ جو دنیا کا محتاج ہو. دنیا کے محتاج کے دروازے پر کبھی اتنی بھیڑ نہیں لگتی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہاں, کسی محتاج کے دروازے پر آپ نے, دنیا کا جو محتاج ہو اس کے دروازے پر فقیروں کو بھی پتہ ہوتا ہے, اپنے آپ جو گا نہیں. ہم بھی دار اور دیکھیں گے, یہ مفتقر اللہ ہے, یہ فقیر خدا ہے, اور جو اس کا فقیر ہوتا ہے وہ کائنات میں سب سے بڑا غنی ہوتا ہے. گرامی قدر حضرات, توجہ, یہ ہے سلسلہ, اور یہ ہے سلسلے کے بانی. سلسلہ بس توجہ آپ کے لیے یہی ہے کہ کوئی بھی کنڈا اس کا, کوئی کنڈا, کوئی نسبت ٹوٹے نہیں. ہر کڑی پر نام بھولے نہیں, نام بھولے نہیں, ان کا نام یاد, ان کے مرشد پاک حضرت سائی سردار شاہ بخاری کا نام یاد, سائی شیرن پاک کا نام یاد, سائی سید قطب علی شاہ کا نام یاد, حضرت شمس الدین گیلانی کا نام یاد,
حضرت مبارک حقانی کا نام یاد، سخی عبد الوہاب کا نام یاد، سید عبد الرزاق کا نام یاد، سیدی صالح کا نام یاد، کہ یہ جگر کے ٹکڑے ہیں غوث پاک کے، اور غوث پاک کس کے وارث ہیں؟ تفسیر روح المعانی اٹھا کے دیکھو، غوث براہ راست وارث ہے ائمہ اہل بیت کا، اور نسبت اہل بیت امام حسن عسکری سامرا سے منتقل کی ہے بغداد میں تا ظہور امام مہدی۔ کائنات میں جسے بھی ولایت کا حصہ ملے گا غوث پاک کے دروازے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس عرس پاک میں اگر نقشبندی نسبت کا کوئی حامل بزرگ بیٹھا ہو تو وہ بھی سن لے، یہ کس نے لکھا؟ صرف قادری فقیروں نے نہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ نقشبندی فقیر ہوں تو ان کے اندر بھی قادریت ہوتی ہے۔ حضرت مجدد و منور الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی مجددی ان کو کہتے ہیں جو نقشبندی کے مفکر صوفی ہیں، تو نقشبندیوں کے مفکر صوفی نے بھی اپنے مکتوبات میں یہ لکھا ہے کہ ائمہ اہل بیت کا روحانی وارث سیدنا عبد القادر جیلانی ہیں، اور جب نوبت قطبیت کبریٰ کی آپ تک پہنچ گئی تو اب قیامت تک تا ظہور امام مہدی جو بھی دائرہ ولایت میں آئے گا اسے غوث الثقلین کے دروازے پہ آنا پڑے گا، آپ کی ہی برکت سے وہ متصل ہوگا اس سلسلے کا جس کو سلسلہ معارف اور سلسلہ معرفت کہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ حقیقت کبریٰ ہے اور یہ بڑی دولت ہے، دولت عظمیٰ ہے، نعمت کاملہ ہے، اور جب کاملہ ہوگی تو پھر اس کا آپ کو خیال بھی رکھنا پڑے گا۔ آپ تشریف فرماؤ نا اور کٹھے بیٹھے ہو، ساتھ ایک دوسرے پر اعتماد بھی ہے، اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو پونج کے بیٹھے ہیں، ایسے سنبھال کے بیٹھے ہیں۔ مجمع ہے نا، صحیح، واپس جانا ہے، کرایہ بھی دینا ہے، ٹھیک ہے، پونج کے بیٹھے ہیں۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں جس کے بدن پر یا جس کے گھر میں سونا ہے، چاندی، ہیرا، زیور، کپڑا، نقد، اس کو سب سے اہم جگہ پہ تالا لگا کے رکھتا ہے۔ فرمایا نسبت کی جو قیمت سمجھتا ہے وہ اس سے زیادہ پہرا اس کا دیتا ہے، کیوں کہ قیامت کے دن چلن کسی نقدی کا اتنا نہیں ہوگا جتنا نسبت ولایت کا ہوگا۔ کیوں؟ احادیث صحیحہ کو مجدد خود نقل کرتے ہیں کہ ایک عارف باللہ کو ایک لحظے کے لیے جس نے پانی پلانے تک کی خدمت کی اس کے بھی رب گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں ایک دفعہ زبان مقدس سے ذکر کی، آپ سعادت حاصل کرنے کہیے سبحان اللہ۔ ذمہ داری ہماری، بالکل جہاں دیکھیں گے دکھائیں گے ہم انشاءاللہ۔ اس نسبت سے خالی نہیں، پانی پلانا تو دور کی بات ہے، میں سنن ابی داؤد سے آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں۔ 400 اولیاء بنی اسرائیل شام کے اندر ایک پہاڑی کے اوپر سب جمع ہوئے، تو اس زمانے کی کانفرنس ہوگی بدیوں کی، تو حکم ہوا اللہ کے نبی کو کہ اس پہاڑ پر میرے 400 دوست جمع ہو گئے، اب قاسیون کے جبل قاسیون کے پہلو میں جہاں بنی اسرائیل اولیاء جمع ہوئے ہیں، اس پہاڑی پر کسی بھی عاصی و گناہگار کا پاؤں لگ گیا تو جس کا پاؤں لگا اولیاء بنی اسرائیل کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں
ہے دین لکھ لے، میرے شیخ نے یہ کہا اس کو لکھ لے کہ جہاں حلقہ غوث پاک قائم فرماتے ہیں ایک وقت میں 300 زیادہ قادری اقطاب وہاں اکٹھے ہیں، فرمایا اولیاء بنی اسرائیل سے اولیاء محمدیین کی برکت و عظمت مسلم ہے، لہذا اس سلسلہ کے ساتھ جو منسوب ہو گیا اور قادری لکھنا زندگی میں جس کی قسمت میں ہو گیا، میں ضامن ہوں بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آئے گی، رجوع اللہ اور انابت اللہ اسے نصیب ہوگی، اور وہ مغضوب کے ساتھ نہیں ہوگا، محبوب کے ساتھ۔ گرامی قدر حضرات، یہ وہ سلسلہ محبت ہے کہ جس کے بعد از انبیاء و مرسلین مرشد اول حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، زور سے آواز آئے سبحان اللہ۔ یہ بات نوٹ کریں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو فارق ہیں اولیاء کے درمیان اور بغات کے درمیان، معاصی میں گھرے ہوئے لوگوں کے درمیان، کیوں؟ اللہ کے حبیب کی صحیح مرفوع متصل حدیث جس میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یا علی، اے علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، ایمان اور نفاق کے درمیان معیار تیری ذات ہے کہ جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ مومن کامل ہوگا، اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ تو معیار ایمان تمہارا مرشد ہے جس کا سینہ اس کی محبت میں روشن ہو گیا، وہ با ایمان ہو گیا، اس دنیا میں بھی اسے تکلیف نہیں، آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور یاد رکھو ان کی نسبتیں دیکھو، ملکہ جنت سیدہ پاک طیبہ طاہرہ بدعت الرسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کی نسبت پاک وہ ہے، آپ کی نسبت پاک وہ ہے۔ میں نے اپنے مالک سے پوچھا یا اللہ میری ایک دادی ہیں جن کا نام فاطمہ ہے، اور ایک علی مرتضیٰ شیر خدا کی امی ہیں، میری اماں جن کا نام فاطمہ ہے، کیا ان کی اتباع میں میری بیٹی کے لیے فاطمہ نام کا حکم ہوا؟ فرمایا ہاں وہ نسبت ہے، لیکن اس لیے نہیں، اس لیے کہ فتم کا جو معنی ہے رحمت الہی کا تقاضا ہے کہ فتم کے معنی کی وجہ سے اس کا نام فاطمہ ہے۔ عرض کی مالک اس کی مراد؟ فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ فَاطَمَهَا وَمُحِبِّهَا مِنَ النَّارِ، کیوں کہ یہ فاطمہ بھی جہنم سے آزاد ہے، اور جس کو اللہ رسول کے لیے فاطمہ کی عزت، اس کی عظمت اور اس کا احترام جس مومن کے دل میں ہے، حبیب میرا وعدہ ہے کہ فاطمہ کا احترام کرنے والا سینہ بھی جہنم میں نہیں ہے۔ اہل محبت پورے جوش سے کہو سبحان اللہ۔ پاکیزگی اس رب کے لیے جس نے اتنا اعزاز کیا حضور کا، حضور کی بیٹی کا، حضور کے جزء مبارک کا،
حضور کے بداع مبارک کا اور حضرت سیدہ خاتون جنت ان کی محبت کرنے والے، احترام کرنے والے، اکرام کرنے والے، عظمت سے اپنے قلوب کو منور کرنے والے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، وہ جہنم سے آزاد ہے۔ قابل نہیں، تقابل نہیں، ضد بھی نہیں، توضیح ہے۔ بخدا میں اہل سنت و جماعت ہوں، اور اہل سنت ہوں تو اہل سنت ہوں، بلکہ نرا اہل سنت نہیں، میں تو قائد اہل سنت نے مجھے پورے پاکستان کے اہل سنت کا ناظم اعلیٰ بنا، میں نے حلف ان کے دیے ہے، خود اپنے گھر سے نہیں بن کے آیا۔ اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اہل سنت کا عقیدہ دیکھو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، جامع ترمذی شریف اور سنن نسائی شریف سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے، جس مومن نے میں محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ حدیث ہے جس مومن نے حضور کو دیکھا، ہم اہل سنت ہیں، صحابی کی تعریف یہ ہے حالت ایمان میں رسول اللہ کا چہرہ انور دیکھے۔ اور جنگ میں آج سے تقریباً 40 سال پہلے تقریروں میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہاں جنگ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا؟ بول کر کہا انہوں نے ہاں کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مثل نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، لیکن ابو بکر صدیق جو بے مثل ہوئے کس وجہ سے؟ کہا حضور کو دیکھا۔ تو میں نے کہا تم انہی مسجدوں میں اعلان کرتے ہو ہم حضور کی مثل ہیں، جسے دیکھ کے ابو بکر بے مثل ہو جائیں، اس آقا کی مثل نہیں۔ ہم اس پر اٹیک نہیں کرنا چاہتے، کیوں؟ یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہاں والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ، یہ خدا کا فضل ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یارو بات کرنے والے کو تو پہچانو۔ یہ صدیق کا نام کہیں اس لیے تو نہیں لاتا کہ خاندان نبوت کی عظمت اسے بھاتی نہیں، ایک نظر دیکھنا نہیں چاہتا تو صدیق کو مقابل بناتا ہے۔ صدیق اکبر یہ کہتے ہیں نہ میں علی کا مقابل ہوں، نہ میں فاطمہ کا مقابل ہوں، نہ میں حسن و حسین کا مقابل ہوں، بلکہ سیدہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے آج تک جو بھی کیا خدا کی رضا کے لیے کیا، محمد رسول اللہ کی رضا کے لیے، اور فاطمہ آپ رخت جگر و مصطفیٰ کی میں نے آپ کو راضی کر۔ تو صدیق تو رضائے فاطمہ کا خیال رکھے، صدیق تو رضائے مولا مرتضیٰ کا خیال رکھے، صدیق تو رضائے حسنین کریمین کا خیال رکھے۔ یہ کون معاند ہے جو اناد کے لیے مقابل بنا کے پیش کرتا ہے؟ صدیق صدیق ہے، افضل البشر کہو، ہمیں اعتراض نہیں، بعد الانبیاء کہو، لیکن اتنا کہو کہ صدیق کس کو دیکھ کر صدیق۔ اور پھر اگر تم یہ کہو ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کا نور اور علی کا نور آدم علیہ السلام کی خلقت سے 14,000 سال پہلے رب کی حضوری میں موجود تھا۔
ایسا ہو گیا جیسے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ امام شاہ، میں نے کہا جی یہ کیوں کہہ دیا؟ میں نے کہا امام احمد بن حنبل نے حضرت سلمان فارسی، صحابی کوئی بھی ہو تو ہم احترام کرتے ہیں، سلمان فارسی اگر پہچان ہے تو کہو نا سبحان اللہ۔ آپ نسبتیں نہیں سمجھتے؟ سلمان فارسی مولا مرتضیٰ کو مرشد نہ مانتے ہوتے صدیق اکبر تو کیا اپنا خلیفہ سلمان کو ہی بناتے؟ باخبر لوگوں، میں پوچھتا ہوں تمہیں، اگر سیدنا صدیق اکبر مولا مرتضیٰ کو مرشد نہ مانتے ہوتے اپنا خلیفہ پھر سلمان کو بناتے، جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ بعد رسول خدا جس کا سینہ عشق علی سے مملوء ہے اس کا نام سلمان فارسی ہے۔ اسی لیے نگاہ صدیق نے خلافت کا نہیں چنا تو اس کو چنا جو علی مولا کا عاشق۔ نوٹ کرو یہ بات۔ اور تحقیق میں مجھے ایک مرید حضرت کا کہنے لگا کہ لائبریری دیکھیں، صاحبزادہ طاہر حسین صاحب نے اس کا پورا تعارف لکھا ہے، میں پورا وہ پڑھ کے آیا ہوں، اور میرا فخر ہے کہ یہ خانوادہ غوث پاک کے نسبت کا امین ہے، تو صرف یوں نہیں کہ ختم شریف ہی کرائے گا بلکہ درست العلم حتی صرت و قدوت، درست العلم حتی صرت و قدوت۔ کوئی نہ کہے لدنی والا بھی ہوں لیکن درست و دروس والا بھی ہوں، دراسہ والا بھی ہوں، تدریس والا بھی ہوں، تدرس والا بھی ہوں، درست العلم۔ لہذا فقر کا نام لے کر کوئی علم دشمنی کرے گا، فرمایا وہ نہیں جانتا غوث پاک کو، وہ نہیں جانتا غوث کی نسبت کو۔ ہاں علم لدنی حق ہے، علمناہ من لدنا علما۔ فرمایا کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ میں راضی ہوتا ہوں تو پھر بھی ولایت پہلے نہیں دیتا، پہلے علم دے دیتا ہوں، میں شاہین کی طرز پر نہیں، اشراقی گیت کی طرز پر، ٹھیک ہے، دیتا ہوں لدنی بھی، لیکن دیتا پہلے علم ہوں پھر معرفت۔ ہاں دونوں طریقے ہیں نا، کبھی جزیات سے کلیات کو پاتے ہیں، کبھی کلیات سے جزیات کو پاتے ہیں۔ اور یہ بات جانتے ہیں آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ معرفت تو جزیات کے جاننے کا نام ہے اور علم کلیات کے جاننے کا نام ہے۔ درست العلم، فرمائے جزیات تو میں پہلے سے جانتا ہوں، جس کو معرفت کہہ رہے ہو، کیوں نہ جانتا ہوتا تو رمضان کی پہلی کو دودھ پیتا۔ کیوں؟ پھر جانتے تھے نا کہ میں کون سا بالغ ہوں بھی، لیکن وہ جانتے تھے، اصحاب معرفت سے تھے نا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ولی اللہ کا بلوغ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ قال انی عبداللہ، پگوڑے میں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ اور کوئی نہ کہے وہ تو نبی تھے، میں نے کہا نبی ہیں، نبی کبھی تھے ہوئے ہی نہیں، کیونکہ انخلاء و زوال نبوت کا ہوتا ہی نہیں، نبی ہیں۔ لیکن کوئی دوست اگر بوڑھا ہو کر یہ کہے کہ 40 سال سے پہلے نہیں ہوتے تو میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ تو کیسے کہتا ہے؟ اوہ اگر پگوڑے میں وہ کہیں آتانی الکتابہ، تو کہتے 40 سال میں ہوں گے؟
اعتبار ما یعول کے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ ایک واقعی بات ہے، وہ جانتے ہیں نبوت کو، اور جس کے مقتدی جانتے ہیں۔ میں کمڑا بھی نہیں کہتا آپ کو، کیونکہ آپ کو تو عمدۃ الازکیاء کہہ چکے ہیں، مگر کسے تھا کھلو بھی صحیح نہ عمدۃ الازکیاء صاحب۔ اور بندہ خدا غور کر، وہ نبی ہیں، عالم ارواح سے نبی ہیں۔ حضرات عالم ارواح سے نبی ہیں، تو جن کا ولی رمضان کی پہلی کو بچپنے میں مدت رضاعت کے اندر، حولین کاملین کے اندر، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مدت رضاعت کے اندر رمضان کی پہلی کو یہ فکر اور شعور ولایت ظاہر کر دے کہ تم ابھی نبی کے شعور کی بات کرتے ہو، میرے سر پر اور کعبے پر علی مولا کا ہاتھ ہے، تو ان کے ہاتھ والا شعور میں نابالغ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ معرفت رکھتا ہے۔ اور پھر اتصال بھی پیش کر جاؤں، میرے سامنے ایک بات آئی، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میرا ذریعہ تو صاحبزادہ طاہر حسین ہے، میں نے کتاب سے پڑھا ہے، لیکن آپ اس کی تصدیق کرنے سے مجھ سے زیادہ آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہو۔ ایک خادم نور محمد کہتے ہیں کہ حاضر ہوا، تو خادم خاص جو پاس حاضر تھے آپ کے پیر کے، انہوں نے کہا آج کی رات شیخ نے بہت ہی تکلیف میں گزاری ہے۔ تو میں کہتا تھا بچھونا اچھا ہے، کپڑے ٹھیک ہیں، فراش ٹھیک ہے، چارپائی ٹھیک ہے، خوراک ٹھیک ہے، کس وجہ سے اتنی شدت کی تکلیف؟ اور آپ کے پیر کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ آپ کے پیر کا ہاتھ سلسلہ، اس کی کڑیاں غوث تک جاتی ہوں، تو احساس ولایت و فقر اس طرح کا ہوتا ہے۔ رات تکلیف میں گزری، نور محمد نے کہا تمہیں پتہ نہیں چلا؟ کہا نہیں۔ کہا میں بتاتا ہوں۔ کہا فرمایا آج کی رات ان کے مرید پر بھاری گزری کہ اس پر بہت تشدد ہوا، مارا گیا۔ فرمایا رات بھر سے میاں تو بھی جاننا چاہتا تھا کہ تکلیف کرم حسین کو کس بات کی ہے، تو پشت مبارک سے کپڑا اٹھایا، جہاں جہاں مرید کے بچے کو مار پڑی تھی اس کے نشان مرشد کی اپنے ظہر پر اس کے نشانات تھے۔ مطلب سمجھ آیا؟ اور مرید توجہ رکھتا ہو تو شیخ بھی سچا وہی ہوتا ہے، اس کے درد کو خود محسوس کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جامعہ عالیہ منگانی شریف۔ اور کیوں نہ ہو سند کے ساتھ میں نے پڑھا کہ ان مشائخ کرام کی تربیت کرنے والی کون؟ کہا مجاہدے میں جب جنگلات میں تھے تو جہاں کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، ایک بزرگ خاتون لا کر کچھ لنگر دے جاتی اور تناول کرتے۔ آخری روز جب مرشد نے واپس بلا لیا تو مائی صاحبہ کو سلام کیا اور کہا آپ بھی اس جنگل میں کہاں سے تشریف لاتی ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن آج مرشد نے منزل کامل ہوئی واپس بلا لیا، میں سلام کرنے آیا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، میرا بھی انتظار ہو رہا ہے ملک عراق میں یہاں کی خاتون نہیں، میں رابعہ بصری ہوں، میری بھی ڈیوٹی مرشد نے لگائی ہے کہ میرا ایک فقیر جنگل میں بیٹھا ہے، اس کے کھانے کا اہتمام۔ مریدوں کڑیاں ٹوٹی نہ ہوں تو خبر ہو جاتی ہے، یہ نسبت متصلہ ہوتی ہے، اور ولی ہوتے ہی وہ ہے
ولی یلی ولین ولی فلانا، لسان العرب دیکھو، مفردات فی القرآن دیکھو، لغت کے ماہرین دیکھو، فلاں کا ولی کہتے کس کو ہیں؟ جس کے اور جس کا ولی ہے اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، اے قربن حقیقیاً متصلاً۔ تو کہا یہ مولا پاک تک تو ٹھیک ہے، جناب رسول خدا تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات رب سے کیسے کرو گے؟ اس لیے کہ وہ وجود حسی سے پاک، وہ محدود ہونے سے پاک، وہ اس کے لیے قرب حقیقی اور اتصال حقیقی کیسے کہو گے؟ فرمایا ہم نہیں کہتے، وہ کہتا ہے واللہ ولی المومنین۔ تو ہم اس کا جواب دیں یا اس سے پوچھ کہ تو لا محدود یہ محدود، تو واجب اور قدیم یہ حادث اور ممکن۔ اتصال حقیقی کا مطلب کیا ہے؟ اتصال حقیقی کا مطلب کیا ہے؟ تو نہیں بتا پائیں گے، یا ابن عربی کے دروازے پر آئیں گے، یا جلال الدین رومی کے دروازے پر آئیں گے، یا حضرت قطب کے دروازے پر آئیں گے، یا شیرن پاک کے دروازے پر آئیں گے۔ وہاں نہ پہنچ پائے تو یہ دروازہ بھی ان کا دروازہ ہے، یہاں آؤ گے تو اس کا جواب پا جاؤ گے۔ مرشد رومی فرماتے ہیں اتصال بے تکیف بے قیاس، اتصال بے تکیف بے قیاس۔ پھر سن لو، اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس۔ یہ مجتہدین کا کام نہیں کہ جس پر چاہیں دیجکا اٹھا کر اتحاد کا پھینک دیں۔ بے تکیف، جو بے تکیف اور بے قیاس ہو وہاں اجتہاد ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اجتہاد کا مطلب ہے کوشش، اور اپنی کوشش سے تو کوئی پہنچتا نہیں۔ تزکیہ، تصفیہ، تسویہ، یہ کام ہے تیرا، اور پھر قرب و اتصال یہ تیرا کام نہیں، یہ اس کا کام ہے۔ کیوں کہ شان صعود خاک میں کہاں سے آئے گی؟ صعود والا صعود کہہ رہا ہوں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ یہ صعود ہے، خاک میں کہاں؟ تو پھر حبوط اور نزول اس میں کہاں؟ تیرے میں صعود نہیں، اس میں حبوط نہیں، اس میں نزول نہیں، تو پھر اتصال کیسا؟ تیرے میں صعود نہیں، صعود والا صعود نہیں، اس میں حبوط و نزول نہیں، تو فاصلہ رہے گا نا۔ پھر اتصال کس نسبت کو کہیں گے؟ فرمایا نبی نقطہ اتصال ہے، نبی نسبت اتصال ہے، علی نسبت اتصال ہے، غوث پاک نسبت اتصال ہے، مرشد پاک نسبت کہہ دیا، پورا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب کہتے ہیں اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ہو سکتا تھا، لیکن رب کو پسند نہیں تھا۔ رب کو پسند ہوتا تو تیری چارپائی اور تیرے تکیے کے نیچے پیغام پہنچ جاتا کہ تجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ ہاں، رب قادر تھا اس بات پر، ہے قادر کہ آپ سوتے تو تکیے کے نیچے ہی وہی پڑی ہوتی اور ہدایت نامہ ہوتا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، لیکن قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی۔ ارے وہ تو جو خود کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کہلواتے ہیں اس کے منہ سے۔ کہنا تھا بھائی قل کہو تو پیارے کہو، آپ کہہ سکتے ہو تو خود کہو۔ فرمایا بات میری ہے، کہے وہ
نسبت میری ہے، اتصال میرے ساتھ ہے، قرب میرا ہے، معارف و معرفت میری ہے، لیکن تقسیم کون کرے؟ میرا حبیب کرے یا حبیب کا جانشین کرے۔ اور تیرا شجرے آج کل لوگ گلے کو آتے ہیں، میں نے کہا یہ مسئلہ اگر جوتیوں کو ہاتھ لگا کے پوچھتے تو بغیر تشدد کے بیان کرتا، کیونکہ یہ طریقہ ہے صوفیاء کا۔ گلے پڑو گے تو پھر مسئلہ مشکل سے بتاؤں گا۔ ہاں آپ سے نہیں کہہ رہا آپ گلے پڑھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ گلے پڑھنے والے ہوتے تو اس مدرسۂ ادب کے سٹوڈنٹ کیوں بنتے، اس کے طالب کیوں بنتے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ کرم حسین کے دروازے پہ بیٹھے ہو۔ دوستو لیکن گلے پڑ گئے۔ ہاں کیسے؟ یہ حدیث صحیح ہے، 14,000 سال پہلے آدم علیہ السلام سے ان کا نور، حضرت آدم کا بھی تخلیق ہوا، اور حضرت آدم سے 14,000 سال پہلے حضرت مولا مرتضیٰ کا ہوا۔ میں نے کہا اور کیا سیو، کیا استحالہ تمہیں نظر آتا ہے؟ کہتے یہ آتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے مرشد، کائنات کے مرشد و مولا کی اگر نور کی تخلیق ہو تو پھر وہ اول نہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہمارے عقیدے میں اول کیسے ہوں گے؟ میں نے کہا یہ قیاس تمہارا غلط ہے، کیونکہ 14,000 سال پہلے آدم علیہ السلام سے اگر نور محمدی حضور رب میں موجود ہو تو پھر حضور آخر النبیین کیسے ہوں گے؟ جو اس کا جواب ہے وہی اس کا جواب ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اول النبیین آخر النبیین 14,000 سال پہلے ان کا نور جلوہ گر تھا۔ جو 14,000 سال پہلے جن کی حقیقت جلوہ گر ہے ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ عالم بشریت میں آپ کے باپ آدم ہیں، عالم بشریت میں والدہ حضرت حوا ہیں۔ میں نے کہا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہا ہوئے۔ استعالہ کدھر گیا کہ 14,000 سال پہلے ہو کے حقیقت جلوہ گر ہو کے پھر بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، ابوت نبوت اپنی جگہ قائم ہو، تو مولا مرتضیٰ کا نور، نور محمدی کے ساتھ 14,000 سال پہلے جلوہ گر ہو، تو اولیت خلافت صدیق اکبر پر کوئی استحالہ نہیں۔ کیوں؟ اولیت نبوت آدم پر استحالہ نہیں، تو اولیت خلافت صدیق پر مولا علی کے نور ہونے سے استحالہ کیسے کرتا؟ کیونکہ عالم بشریت میں احکام دوسرے ہیں، اور جو حقیقت کی بات ہے، مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ یہی بات ہے تو پھر اس میں کمال کیا ہے؟ اگر یہی بات ہے تو کمال کیا ہے؟ میں نے کہا جا کے اعلیٰ حضرت سے پوچھ کہ کمال اگر نہیں تھا تو یہ شعر کیوں کہا کہ ان کی ابوت ان کی نبوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ اگر 14,000 سال پہلے نور ہونا قابل بیان بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ حقیقت کے اعتبار سے جو 14,000 سال پہلے ہے ان کی ابوت بھی عام ہے، ان کی نبوت بھی عام ہے۔ اس اعتبار سے حضرت حوا ان کے بیٹے کی بیوی ہیں، وہ حلیلہ ہیں، وہی دلہن ہیں ان کے بیٹے کی، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ آگے نکل گئی، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ فرمایا عالم بشریت میں حوا امی ہیں، عالم حقیقت میں وہ بہو ہیں۔ کیوں؟ کہ ابو البشر کی بھی اصل محمد مصطفیٰ ہے، اور اس اصل میں جو کف ہے سرکار کا کف، کیونکہ حضور نے پوچھا، سدہ میں حدیث ہے، فاطمہ کا رشتہ مالک کف کون ہے؟ فرمایا کف تیرے رب کے ہاں
فاطمہ کا کف علی ہے۔ محدثین فرماتے کیسے؟ کیونکہ فاطمہ تو زہرا کے باپ تو سید النبیین ہیں، اور ابو طالب سید النبیین یا نبیین میں سے نہیں، تو پھر کف کیسے ہوا؟ فرمایا کف اس وجہ سے نہیں، کف اس وجہ سے کہ جب تخلیق تیرا نور کیا گیا تو ایک نہیں دو کیے گئے۔ کیوں؟ کہ ارادہ الہیہ میں تیرا کف بلانا تھا، تو حقیقت نور کو ایک کر دیا، اور 14,000 سال پہلے جہاں نور محمدی توحید رب کی وظائف پڑھتا تھا، وہاں نور مولا مرتضیٰ بھی وظائف پڑھتا تھا۔ اور وہ اس حقیقت کبریٰ کے اعتبار سے وہ کف ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ یہ ہے مرشد ہمارے، اور 14 سلسلوں کا شجرہ، گرامی قدر حضرات، 14 سلسلوں کا شجرہ، اور یہ بھی علماء کی نظر کر رہا ہوں، آپ غور فرمائیں۔ سب لوگوں کو شاید غور کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی، کیوں؟ وہ تو یقین پکا رکھتے ہیں، علماء کتاب دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ وہ کہیں گے صاحب بغیر خلفائے ثلاثہ کے نسبت اتصالی مانتے ہو آپ روحانیت میں حضرت مولا مرتضیٰ کی؟ میں نے کہا مقال العرفاء اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ میں پورا رسالہ موجود ہے، 14 سلسلوں کا شجرہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے کہ جن میں خلفائے ثلاثہ کا نام مولا مرتضیٰ سے اوپر ذکر نہیں ہے۔ 14 سلسلوں کا شجرہ مولا علی شیر خدا کی نسبت روحانی متصل ہے جناب محمد مصطفیٰ سے۔ دوسرے کسی مصنف کا حوالہ یہاں نہیں دوں گا، اسیوں دے سکتا ہوں نہیں دوں گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی، ایک مسجد پہ ہم نے لکھا نا یہ بریلویوں کی مسجد ہے، تو پھر بریلویوں کو تو اعتراض نہیں ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کو اتصالی نسبت رسول اللہ سے حاصل ہے، اس کے لیے کسی پر موقوف نہیں کہ فلاں کا نام آئے گا تو نسبت اتصالی ہوگی۔ علی کا نبی سے اتصال اگر نہ ہو تو پھر کون سے شجرے پڑھ رہے ہو؟ قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو۔ نقشبندی بھی سن لیں، کیوں کہ کوئی نقشبندی اپنی نسبت متصل امام جعفر صادق کے بغیر اگر کر سکتا ہے تو بتائے۔ اور جعفر صادق کس کے بیٹے ہیں؟ محمد باقر کے۔ محمد باقر کس کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین حسین ابن علی کے، اور حسین ابن علی سیدہ خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ ان کے کیا تعارف کراؤں؟ ان سے تو اس کا کوئی تعارف نہیں، وہ ان کا نام لے لے تو اس کا تعارف۔ ارے یہ تو وہ معرفہ ہے کہ ہمارے نام والے کہتے ہیں نا کہ جو نکرہ چاہے کہ معرفہ بن جاؤں، وہ اضافت کر لو اس نکرے کی معرفے کی طرف تو نکرہ کی نکارت ختم ہو جائے گی اور عرفان آ جائے گا۔ اور دنیا بھر کے نکرو اگر معرفہ بننا چاہتے ہو تو اولاد رسول سے ہی یہ تو علم نحو بھی ہمیں بتا رہا ہے، گرامر عربی کی بھی بتا رہی ہے کہ نکارت کی ظلمتوں میں اگر ڈوب رہے ہو، کہتے ہو ہماری حقیقت ہی کوئی نہیں، پہچان ہی کوئی نہیں، ہماری بھی کوئی زندگی ہے، زندگی بنانی ہے جعفر صادق سے خود کو جوڑو، جعفر صادق سے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو مدینہ النبی میں ہیں، غریب ہیں، پہنچ نہیں پاتے۔ فرمایا یہ با اجازت، ہاں آپ جب آرڈر کرتے ہو پیزے کا تو کمپنی تو امریکہ میں ہے، میکڈونلڈ فرانس میں ہے، آپ کہاں کر رہے ہو فون؟ کہتے ملاوٹ ہوگی؟ کہا نہیں، کیوں کہ ٹیگ ان کا ہے، کمپنی ان کی ہے، لوگو ان کا ہے۔ تو میں نے کہا منگرانی شریف میں یہ باس کیوں؟
شیر پاک کے یہ باس کیوں، کتب پاک کے یہ باس کیوں، اور غوث اونچوی پر باس کیوں، حضرت شمس الدین گیلانی پر باس کیوں، مبارک حقانی پر باس کیوں؟ اس لیے کہ فرانس کا لوگو غلط نہیں ہوتا تو بغداد کا اور نجف اشرف کا لوگو کیسے غلط ہوتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ اس لیے تمہارے تشخص پر لوگ پہچان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں اور شک میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور شک پہلا قاتل ہے صوفیوں کا۔ جنہاں شک کیتا بے ایمان ہو گئے، پڑھ کے ویکھ ولد دالین قاضی، اوے قاضیہ پڑھ، اس زمانے میں بھی جنگ کا قاضی تھا، اب میں کراچی کے قاضی کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اور جنہاں شک کیتا بے ایمان ہو گئے، اور پڑھ کے بیٹھو ولد دالین۔ اور قاضیوں کے پاس یقین کہاں ملنے والا ہے، یہ تو غوث پاک کے فقیروں کے دروازے سے یقین کی دولت ملتی ہے۔ ایک دفعہ بھرپور آواز سے کہو سبحان اللہ، تاکہ پوری سبحان اللہ کی ڈوز میں تقریر اپنی اور آپ یقین فرمائیں، سفر بھی ہے، طبیعت ایسی تھی، واللہ العظیم کوئی بات بنانے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ نسبتوں کا کرم ہے کہ میں پیغام آپ تک پہنچا سکا۔ گرامی قدر حضرات، جمے رہو، ڈٹے رہو، یہ آپ کے ایمان کا یقین کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو ایک ایک قدم پر آپ کو ٹوکنے کے لیے، یقین کی دولت سے محروم کرنے کے لیے باتوں سے باتیں نکال رہی ہیں۔ اور زیادہ میں کبھی سنجیدہ نہ ہوتا، لیکن ایک ایک بچے کے پاس یہ آلہ آ گیا جس کے ذریعے وہ ہر ایک کی بات سن رہا ہے، تو پھر ہمیں بولنا ہے زندگی کے آخری سانس تک کیوں کہ ہم غلام ہیں، اور غلاموں کا کام ہے کوئی گند نہ پڑنے دے، اپنے مالکوں کا ذہن صاف رکھیں۔ نوکری ہے، ہاں جاروب کشی ہے، اور کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے اس عزم کے ساتھ کہ نوکری تو چھوٹے سے چھوٹے سرکاری محکمے کی ہو، لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ انہوں دینا ہے جی نوکری باہیں چھوٹی جی ہوئے پر محکمہ پکا ہوئے۔ میں کہو کملیے مائیے، اوے محکمے پکے نہ ہیلتھ دے تے نہ دوجے، محکمے پکے نبی دے، علی دے، ولی بغداد والے دے، تو وہ دے غلامہ دے، یہ محکمے ہیں۔ خدا کی ملازمت ہے، اللہ کی ملازمت اور ذکر اللہ کا سبق ہے، اس کی منزل ہی آخری آخرت کا سمرنا ہے، اور اللہ کے حبیب کی رضا پانا ہے، اللہ کی رضا پانا ہے، اور اس کا یہی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔